قائد محترم قائد ملت اسلامیہ نے سالانہ عرص پاک پہ جو بات فرمائی آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اب باتیں کم ہوں گی اور کام زیادہ ہوگی. ساری زندگی آپ لوگوں نے تقریریں سنی ہیں اور ہر موقع پر، لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اس مرد کلندر کی تربت اکبر جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو جگا کے رکھ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فتنے اور فساد کے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اگر ایک سنت کو زندہ کرو گے اس دور کے اندر، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جس نے پوری امت کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا یہ کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا. پوری دنیا کے اندر جو میرے حضور قبلہ امیر المجاہدین قدس سر عزیز نے جو انقلاب برپا کیا، اور آپ یقین جانیں کہ ان کی وصال کے بعد ہمارے تو ذہن بالکل خالی ہو گئے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں. لیکن ہمارے قائد محترم حضرت صاحبزادہ صاحب نے جس انداز اور جس طریقے سے یہ سارے سلسلے کو سنبھالا ہے، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اور یہ نظام سارا قدرتی ہے. علامہ اقبال کا جو شعر ہمارے قبلہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اسی زمانے کے اندر نا عزت بخاری ایک شاعر ہوا ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، یہ جن کو شاعری کے ساتھ کو تھوڑا بہت لگاؤ ان کو پتہ ہے. وہ نا اگر سگریٹ کی ڈبی مل گئی اس پہ شعر لکھ دیا، وہ کاغذ مل گیا اس پہ لکھ دیا، یعنی جو چیز اس کو ملی، کو گتا مل گیا اس پہ لکھ دیا. اتنی بوریاں جمع کر کے نا تو علامہ اقبال کے پاس آیا اور علامہ اقبال کو کہا کہ میری ساری زندگی کی شاعری لے لے اور اپنا ایک شعر مجھے دے دے. اقبال نے کہا کہ وہ کون سا شعر ہے جو میں تجھے دے دوں؟ اس نے کہا کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اقبال نے کہا کہ یہ شعری تو میری بخشش کا سبب ہے، لہذا میں یہ تجھے نہیں دے سکتا، یہ اپنی شاعری تو واپس لے جا. حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے کسی کے دباؤ کے اندر نہیں آنا اور نہ ہی کسی کے پریشر کے اندر آنا ہے. ان لوگوں نے شروع سے لے کے آخر تک اور جو بھی حربہ ان سے استعمال کیا جا سکتا تھا نا انہوں نے کیا. آپ لوگ ساتھ تھے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ لوگوں نے یہ سفر طے کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اور ختم نبوت کے لیے آپ نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا کہ جیسے ہم حضور قبلہ کے دربار عالیہ سے چلے تو وزیرآباد تک پیدل لوگ آئے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کی نیچے والی چمڑی جو ہے نا یہ بھی ادھڑ گئی اور اپنے پاؤں پہ پٹیے باندھ کر یہ نوجوان پاؤں سے ننگے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چلے آ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ گولیاں تو انسان کو چیرتی ہیں نا، چیر کے رکھ دیتی ہے نا گولی بندے کو، لیکن ہمارے نوجوانوں نے گولیوں کو بھی چیر کے
امیر مجاہدین یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نکلو اللہ کی مدد آ جائے. آپ یقین جانے آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں, اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں, یہ کوئی مبالغہ آرائی والی بات نہیں ہے, اور یہ ساری باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں, اور سب نے یہ دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی. یہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ تیزاب پھینکا جا رہا ہو اور اس کے اندر مرچیں ڈال کر اور پھر گولیوں کا حساب ہی نہیں, 2 لاکھ شیل انہوں نے ہمارے اوپر چلائے ہیں. کتنے؟ کسی جماعت پہ ایک شیل چلاؤ نا تو وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں, سارے بھاگ جاتے ہیں, ایک بھی نہیں رکتا. پہلے نعرے لگاتے رہتے ہیں, ایک شیل آئے نا ان کی طرف تو وہ سارے بھاگ جاتے ہیں. اور یہ کون سی طاقت تھی کہ 2 لاکھ شیل چلے اور جہاں سے بچہ شہید ہو کے جس کی لاش کنٹینر کے پاس آتی ہے اور دوسرا بچہ شہادت کے لیے تیار آگے کھڑا ہوتا ہے. رضوی تیرے پیروں کا بے شمار رضوی تیرے جان نثار بے شمار رضوی تیرے جان نثار بے شمار من سب نبیاً وقتلو من سب نبیاً وقتلو. اور یہ دنیا نے یہ نظارہ دیکھا اور لوگ حیران ہیں, اور جس طرح کا ظلم انہوں نے ہمارے اوپر کیا, ہزاروں لوگ شہید ہونے چاہیے تھے, ہزاروں کی تعداد کے اندر, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور قبلہ امیر مجاہدین اور داتا علی اجویری کے صدقے ہمارے اوپر کرم عطا فرمایا. اور آپ یقین جانے کہ نیا انہوں نے کوئی ہتھیار نکالا ہے, جب وہ چلاتے ہیں تو اس کے اندر سے 6 گولیاں نکلتی ہیں اور شیلنگ بھی اس کے اندر سے نکلتی ہے. اور آپ ظلم دیکھیں کہ وہ اسلحہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے. اس کا بنا ہوا تھا اسرائیل کا بنا ہوا اسلحہ, اور امریکہ کا بنا ہوا اسلحہ جو ہے یہ ہمارے اوپر یہ ظالم استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ یقین جانیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, در میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کرم, اور اسی لیے ہمارے حضور قبلہ امیر مجاہدین یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم صبح اثر چلیں گے یہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ احسانات کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ قوم روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور بدر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین, گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ, گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. تو انہوں نے اخیر ظلم کر کے نہ دیکھ لیا. آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد جو انہوں نے خندقیں کھودی تھی, گجرات والے تو نزدیک تھے نا, تو دیوانے ہوتے ہیں. کسی دیوانے نے ہمارے جو شمالی پنجاب کے جو ناظم اعلیٰ ہیں حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر دریا کے اندر پانی ہے نا, جناب کے اندر اگر پانی ہے تو امیر المجاہدین کا ایک کرتا لے لو, پانی کو دکھاؤ, وہ ہمیں آپ پہ رسول دیوانوں کی اپنی منزل ہوتی ہے نا. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. اور مجھے جس وقت آپ نکلے تو ایک بچہ بالکل پوری سی اس کی عمر ہے. اب آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو کیسا جذبہ اور بچوں کو کیسا جذبہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے. وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ ایک مہربانی کریں اور آپ کی بات کوئی نہیں ٹالے گا. میں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا بات. اس نے کہا کہ جب ہم کنٹینر پہ امیر مجاہدین بیٹھا کرتے تھے نا اور ہم جاتے تھے فیض آباد
یا راولپنڈی کی طرف صرف امیر مجاہدین کی ویل چیئر اس جگہ پہ رکھ دو بس۔ اور پھر دیکھنا اس سے بھی زیادہ جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن حضرات گرامی جو جذبہ اور جو محبت اور جو آگ سینوں کے اندر امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھر دیا نا، قیامت تک ایسا بندہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور قبلہ امیر مجاہدین یہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں ہر وقت اور حضور علیہ السلام عشق کی باتیں ہر وقت کرنا، یہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خاصہ تھا۔ اور ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کتابوں سے جو مواد نکال کے آپ نے پیش کیا ہے، اپنی پوری زندگی ہم نے کسی بھی عالم سے ایسی گفتگو اور ایسی باتیں ناموس رسالت کے متعلق اور ختم نبوت کے متعلق ہم نے کبھی سنی نہیں۔ اب آگے جو وقت آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن کا، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسجدوں کے اندر سیاست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کا درس بھی لوگوں کو مسجد کے اندر دیتے تھے، اور جہاد کی ٹریننگ بھی مسجد نبوی شریف کے اندر ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہے نا، یہ بھی مسجد نبوی کے اندر تھی۔ سارے کام مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء نے بھی سیاست کی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ امیر مجاہدین کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی بندہ آتا تھا نا اور آ کے سیاست کے متعلق بات کرتا تھا تو آپ اس کو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دین پہلے اور سیاست بعد میں ہے۔ اور ہم جس رستے پہ چلے ہیں یہ تو ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کا رستہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے آپ اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ ورنہ حضرات گرامی آپ دیکھیں کہ پیدل چل کے آنا لاہور سے وزیر آباد، اور کتنے دن ہمیں لگ گئے، کتنے دن ہمیں لگے وزیر آباد پہنچنے میں، اور رات کو جا کے ہمارے نوجوانوں نے سکوٹی بھی کرنی اور دن کو سفر بھی کرنا۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی، اور اس کے علاوہ حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کا نتیجہ۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حضور علیہ السلام اپنی مبارک اونٹنی پہ سوار ہو کر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں موجود ہیں۔ ایک صحابی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اطلاع گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی انتقال کر گئے ہیں اور وصال فرما گئے۔ تو میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے ان کے جنازہ پڑھ کے ان کو وہیں پہ دفن کر دو، احرام سمیت، احرام نہیں اتارنا، احرام سمیت دفن کر دو۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ احرام سمیت اٹھے گا، اور اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے مطابق جو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہوئے، اور جن لوگوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے جو شہید ہوئے، جب قیامت والے دن وہ اٹھیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کی زبان پہ یہی نعرہ ہوگا، تاجدار ختم نبوت۔
ابھی بھی جو حضرات سوچ رہے ہیں نا ہم کیا کریں، میں ان لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ پونی صدی گزر گئی پاکستان بنے ہوئے، 75 سال تو ہو گئے نا تقریباً، تو آپ لوگوں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں اور ان کو آزمایا نہیں۔ آپ یقین جانیں کہ دین اور اسلام کے خلاف بس تھوڑی دیر آپ لوگوں کی توجہ درکار ہے۔ دین اور اسلام کے خلاف یہ جو لوگ مواد تیار کر رہے ہیں نا اندر ہی اندر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تیسری کلاس کی کتاب اٹھا کے دیکھو، تیسری کلاس کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی وہ کتاب ہے، اس کے اندر آپ دوسرا کلمہ جو ہے نا وہ پڑھ لو، اور دوسرا کلمہ انہوں نے یعنی کہ بالکل شارٹ کر کے لکھا ہے، پورا مکمل کلمہ نہیں لکھا، اور جہاد کی آیتیں بھی اسلامیات کی کتابوں سے انہوں نے نکال دی ہیں، اور آگے جو اسلام اور دین کے خلاف صرف بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو بتایا ہی کچھ نہیں، اور پیروں نے صرف اپنی پیر پرستی بتائی ہے کہ بس مجھے پوچھو اور میرے ہاتھ چومو، میرے پاؤں چومو، اور باقی لوگوں نے بھی یہی لوگوں کو درس دیا ہے کہ جو پوچھو میں ہوں۔ لیکن دیکھو امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی بندہ آپ کا نعرہ لگاتا تھا تو سختی سے منع کر دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں نوکروں کے نہیں ہوتے۔ تو آپ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ مالک کانڈ نہیں لگن دیتے، نعرے کس کے ہوتے ہیں؟ مالکوں کے، نوکروں کے نعرے نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھو کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے ساری زندگی اپنا نعرہ نہیں لگنے دیا نا، اور اب پوری دنیا کے اندر لوگ یہی کہہ رہے ہیں رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، اور ان لوگوں نے دین کی تباہی اور بربادی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ صاحب ہے، پوری دنیا کے اندر، اور یہ یہود و نصارہ کس طرح یہ لوگ اس مسلمانوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ دبئی کے اندر بہت بڑا انہوں نے مندر بنایا ہے، اور مندر بنا کر اس کے اندر اپنے ہاتھوں سے مورتیاں سجا کر اور مودی کو دعوت دی ہے، اور اس سے افتتاح کرایا ہے، اور افتتاح کرا کے چابیاں اس کے ہاتھ کے اندر دی ہیں۔ کیا تمہیں یہ پتا نہیں کہ کتنے لاکھ کشمیریوں کا یہ بندہ قاتل ہے کہ جس کو تم مندر بنا کے دے رہے ہو؟ دنیا کا سب سے بڑا مندر دبئی میں بنا، اور انتہائی خوبصورت، جتنے بھی خوبصورت وہ بنا سکتے تھے انہوں نے بنایا ہے۔ اور ادھر ٹرمپ گیا سعودی عرب کے اندر، اور انہوں نے لاکھوں اربوں ریال اس کو تحفے کے طور پہ دیے، تلوار تحفے کے طور پر دی، اور سونا اور کشتی بنا کے اس کو تحفے کے طور پر دی، کہ جس نے افغانستان، عراق، یمن، شام اور برما ساری دنیا کے مسلمانوں کو جس نے قتل کیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہٹلر نام آپ نے سنا ہے؟ تاریخ انسانیت کے اندر جتنے اس بندے نے قتل کیے ہیں نا کسی نے بھی نہیں کیے، اور وہ کون تھا؟ عیسائی تھا۔ کون تھا؟ عیسائی۔ لیکن آج تک کسی بندے نے اس کو دہشت گرد کہا ہے، اور کبھی کسی نے اس کا نام بھی لیا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ کفر کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ان لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے ان کو چاہیے کہ خود یہ متحد ہو کے کفر کا مقابلہ کریں، نہ کہ کفر کے ساتھ ہو کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم نے اسلام کا پرچم لہرانا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہم نے اسلام کا پرچم لہرانا ہے۔ اور وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہمارے نوجوان کنٹینر پیچھے کرتے تھے نا، کنٹینروں کے اندر مٹی ڈال کے پانی چھوڑا، اور اس کے اندر بجری اور سیمنٹ بھر کے اس کے اندر پانی چھوڑ دیا، ہمارے نوجوانوں نے جلدی اس کو اندر سے خالی کر کے نا، اور اس طرح اپنے کندھوں کو لگا کے تو کنٹینروں کو اٹھا کے پرے پھینکا، اور پھر کنٹینروں کے اوپر تاجدار ختم نبوت کا جھنڈا اڑا دیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور
لگا دیے. کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا فون آتا تھا, ہمارا بچہ شہید ہو گیا ہے, ہمارا اگلا بیٹا بھی تیار ہے اور ہمارا پوتا بھی تیار ہے. اس لیے یاد رکھو, یہ جبر و قہر نہیں, عشق و مستی ہے. اور کس دیوانہ انداز سے چل کے ہمارے نوجوان. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد کے اندر جو سب سے بڑا ٹاور ہے نا ٹیلی فون کا, اس کے اوپر چڑھ کے ان کے ختم نبوت کے جھنڈے لگا دیے, اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے نے تو مردیوں کو چیر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, اور باقی منکروں کو لبیک کے نعرے نے چیر کے رکھ دیا. پھر مجاہدین فرماتے تھے بس تم لبیک کا نعرہ لگاتے رہو اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہو, ہمارے لیے نعرے کافی. اب آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں, آپ نے ظلم و ستم بھی دیکھ لیے اور سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا. 75 سال کا عرصہ گزر گیا, ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. اب میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر یہ گزارش کروں گا کہ جلسوں کے اندر تو لوگ آ جاتے ہیں, ابھی بھی دیکھو کتنا اجتماع ہے, کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں اور مسجد بھری ہے, اندر بھی باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں. لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو پولنگ ایجنٹ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے. آپ سب لوگ خدا کے گھر میں بیٹھ کر اس بات کا آج آپ وعدہ کر کے جائیں, میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کر رہا ہوں. اور یہ تربیت ہے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس سوچ کے اندر مبتلا ہے نا کہ مولوی ہیں, مولویوں کا کیا کام ہے, پیروں کا کیا کام ہے, تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف بدماشوں کا کام ہے. کوئی اور بندہ جا کے اسمبلی کے اندر نہ بیٹھے. ایک بندہ سندھ اسمبلی کے اندر ہے تو پوری اسمبلی کو مصیبت پڑی ہوتی ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم فخری صاحب کس انداز سے وہ بندہ پوری اسمبلی کے اندر گرجتا ہے اور برستا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم اور فضل ان پہ فرمایا. اگر ایک دو بندے بھی قومی اسمبلی کے اندر چلے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کیسے آوازیں بلند ہوتی. صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ لوگوں نے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ گناہگار کی معافی ہے, غدار کی معافی نہیں. گناہگار کی معافی ہے, غدار کی معافی نہیں. یہ بات سب کی یاد رکھنا. ہمارے شہر گجرات کے اندر مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی ہستی ہوئی, آپ جانتے ہیں, اور وہ الحمدللہ ہمارے دادا استاد بھی وہ لگتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے بندے کی. مفتی صاحب نا عصر کی نماز کے بعد سعید کامہ والے دربار جایا کرتے تھے, یہ تو پتہ نا روزانہ, اور اتنے ٹائم کے پابند تھے کہ لوگ گھڑی مطلب ان کو دیکھ کر نا لوگ اپنی گھڑیوں کے ٹائم صحیح کیا کرتے تھے. تو بدعقیدہ لوگوں کا گھر تھا مدینہ سیدہ میں جو رہتے ہیں, بہت بڑی اس وقت ان کی کوٹھی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے کتے رکھے ہوئے تھے وہاں پر اپنے گھر میں. اور مفتی صاحب کو پتا ہے کہ آپ نے عقیدے کا کتنا پیارا دیا ہے, بہت زیادہ پیارا دیا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کا. اور جس وقت مفتی صاحب جاتے ہیں روزانہ, انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ پروگرام بنایا کہ جب مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے پاس سے گزریں گے نا تو ہم دروازہ کھول دیں گے, کتے جو ہے مفتی صاحب کو جا کے لڑیں گے اور جا کے زخمی کریں گے. اور وہ کتے ایسے تھے کہ جو بندے ہی کھا جاتے تھے, اتنے خطرناک کتے تھے. آخر وہ اپنے پلان انہوں نے جو تیار کیا ہوا تھا نا, مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گزرے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا تو کتے جو ہے نا وہ جا کے سیدھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا کے قدموں کے اندر جب بیٹھے تو ساتھ والے جو لوگ تھے نا شاگرد یا مرید, انہوں نے ایسا کیا حضور یہ تو کتے ایسے ہیں بندہ کھا جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آخر ہمیں بھی تو کسی نے رکھا ہوا.
हम भी तो इसी डर के कुत्ते हैं ना। ये जवाब दिया मुफ्ती अहमद याद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। तो आप सब ये अकीदा रखें कि हमें भी सरकार ने रखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन के खिलाफ नहीं किसी बंदे को कोई बात करने देंगे इंशाअल्लाह। हमारी जाने भी चली जाए, हम उसे रिसालत का मसला हो और खत्म नबूवत का मसला हो, दीन का मसला हो, ज़ाते गिरामी हम बिल्कुल दीन के खिलाफ किसी बंदे को बात नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। और आपने आज ये वादा करके जाना है। बस मैं अपनी बात खत्म करके जा रहा हूँ। किबला शाह साहब अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे। और भी बड़े मामलात होते हैं, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का ये प्यार है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और खुश रखे। ये वादा करके जाओ खुदा के घर में बैठ कर, और इस हदीस को अपने सामने रखना कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम की हिमायत करने वाला भी जालिम है। ये हुजूर इस्लाम की हदीस है कि जालिम की हिमायत करने वाला भी कौन है? जालिम है। और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलिमा हक बुलंद करना ये सबसे बड़ा जिहाद है। सुभान अल्लाह। जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलिमा हक बुलंद करना ये सबसे बड़ा जिहाद है। और आप खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है, और चुना भी बहुत बड़े अजीम मकसद के लिए, बहुत बड़े अजीम मकसद के लिए चुना है। कि आप देखें ना कि 24 घंटे लब्बैक के नारे लग रहे हैं। किसी का फोन है तो लब्बैक के नारे, किसी का फोन आया है तो लब्बैक के नारे, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो लब्बैक के नारे, अगर कोई इस्तिकबाल कर रहा है तो लब्बैक के नारे, और अगर कोई जा रहा है किसी मंजिल की तरफ तो लब्बैक के नारे, और वक्त लब्बैक के नारे जो है वो लग रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात जब मैं जन्नत में देखा मैंने कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों की आवाज को मैंने अपने आगे आगे सुना है। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहि सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि बिलाल, ये मशहूर हदीस है, फरमाया कि तेरे कदमों की आवाज को मैंने जन्नत के अंदर सुना है, क्या करता है तू? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वुजू करता हूँ 2 रकात नमाज नफल पढ़ता हूँ। ये नफली इबादत है ना, 2 रकात नमाज नफल। हुजूर इस्लाम ने फरमाया इसी वजह से मैंने तेरे कदमों की आवाज को जन्नत में अपने आगे सुना है, और हम तो उनके गुलामों के गुलाम बनने की भी काबिल नहीं है। और नबी पाक अलैहि सलाम ने अगर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों की आवाज को जन्नत के अंदर अपने आगे सुना है, तो जिन्होंने हजरात गिरामी नमूसे रिसालत के लिए जाने कुर्बान की हैं, और जो जख्मी हुए और जो 24 घंटे नारे लगाते हैं ताजदार खत्म नबूवत के और लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पाक अलैहि सलाम, उन लोगों के पे कितना करम और रहमत अता। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हर बंदा बोलेगा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। भाई 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 निशान सुन सुन भाई 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 निशान सुन सुन भाई 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 निशान सुन सुन भाई 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 निशान सुन सुन भाई 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 निशान सुन सुन सहारे गाने आला हजरत सादिर बेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा जब पुलसरात से मेरा एक उम्मती गुजर रहा होगा, और कभी इधर गिरेगा कभी इधर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सफेद रंग की नूरानी चीज आएगी कि जो उसको उठा के पुलसरात पार करा के जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। और वो बंदा उसको कहेगा, ये आला हजरत ने लिखा है, ये श्याम बंदे की बात को मैं हवाला, और वो बंदा पूछेगा कि कौन हो तुम? वो कहेगा मैं तुम्हारा वो दरूद हूँ जो जिंदगी में पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारा वो दरूद हूँ जो जिंदगी के अंदर, और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए जिनको इतना आसा गुजर गया, और खत्म नबूवत का नारा लगाते हुए वो तो पुलसरात पे भी ये नारा लगाएंगे, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।
جاری رکھیں, دن رات محنت کریں, دن رات محنت کریں. کر بھی رہے آپ الحمدللہ, ایسی بات نہیں. دن رات محنت کریں, کوشش کریں تاکہ جو آگے الیکشن آ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کو آگے لانا انشاءاللہ. اور جلسوں کے اندر تو لوگ آ جاتے ہیں, نعرے بھی لگا دیتے ہیں, سارا کچھ. کئی بندے, میں نے آپ کو پتا ہے کہ 68 حلقے میں میں خود الیکشن لڑا تھا, مجھے کئی بندے کہتے تھے پیر صاحب ہم کھل کے آپ کی حمایت نہیں کر سکتے لیکن ووٹ آپ کو دیں گے. آپ دیکھیں کہ دوسری جماعتوں کے اندر کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے, اگر ایک بندہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جاتا ہے نا تو اخباروں کے اندر اتنے بڑے اشتہار آ جاتے ہیں, یہ بندہ آج فلاں جماعت کے اندر گیا ہے. تو آپ شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جماعت عطا فرمائی. آپ لوگ بالکل چھپ کے نہیں, کھلے انداز سے حمایت کرتے ہیں کہ لبیک ہے. ٹھیک ہے, وقت ایک مقرر ہے موت کا, ایک وقت مقرر ہے موت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون, کہ جب موت کا وقت آ جانا ہے تو ایک گھڑی بھی ٹائم آگے پیچھے نہیں ہونا. اپنے وقت مقررہ پہ سب نے دنیا سے جانا. ٹھیک ہے, تو دنیا سے جاؤ تو لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے. ہمارے بچے کو گولی لگی نا جب, تو اس سے نوجوانوں نے پوچھا بھی ہم تجھے ایمبولینس اور یہ لے جائیں, درد تو نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا کہ درد نہیں ہو رہی, نبی پاک کی زیارت نصیب.